اچھبل کا تاریخی مغل گارڈن جو کبھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوا کرتا تھا آج بدحالی کا شکار ہے۔ صدیوں پرانا مغل گارڈن اپنی خوبصورتی، فطری چشموں اور مغل دور کی یادوں کے لیے مشہور تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی عدم توجہی اور سہولیات کی شدید کمی نے اس باغ کی چمک دمک ماند کر دی۔ دیکھیے اننت ناگ سے ہمارے نمائندے دین عمران کی یہ خاص رپورٹ۔ یہ ہے اچھبل کا مغل گارڈن جو کبھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوا کرتا تھا، مگر انتظامیہ کی غفلت اور مبینہ لاپرواہی کی وجہ سے اس باغ میں سہولتوں کی کمی ہونی شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ لوگوں میں اس کی مقبولیت بھی ماند پڑتی چلی گئی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ باغ میں صفائی کا فقدان ہے۔ اگرچہ حکومت نے پولیتھین پر پابندی عائد کی ہے، تاہم ٹکٹ کاؤنٹر پر ٹورسٹ پولیس اور دیگر اہلکار باغ کے اندر پولیتھین پر روک لگانے سے قاصر ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حکومت بس کاغذی گھوڑے دوڑانے میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2008 میں حکومت نے باغ کی خوبصورتی کو جاذب نظر اور دلکش بنانے کی غرض سے باغ کے مختلف مقامات پہ فوارے نصب کیے تھے، جن پر کروڑوں روپے صرف کیے گئے تھے، تاہم وہ دہائیوں سے بند پڑے ہیں۔ علاقے کے سماجی کارکن شبیر احمد کا کہنا ہے کہ مغل گارڈن میں پینے کے پانی کی عدم دستیابی کے باعث مقامی اور غیر ریاستی سیاحوں کو گارڈن کے باہر سے پانی لانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغل گارڈن کا بیشتر حصہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ یہاں آنے والے سیاحوں کے لیے کہیں پر بیٹھنے کا معقول انتظام نہیں ہے، حالانکہ یہاں آنے والے سیاحوں سے اچھا خاصا داخلہ فیس وصول کیا جاتا ہے، تاہم متعلقہ محکمہ اس باغ کی شان رفتہ بحال کرنے سے قاصر ہے۔ آج کل اس میں سلوپ نہیں ہے، یہ پورا ڈاؤن لیا گیا ہے۔ آپ یہاں پہ گرینری بھی ختم ہو چکی ہے، اس کا گراس روٹ آپ دیکھ رہے ہو پورا ختم ہو چکا ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں جب پہلے باہر 30 روپے ٹکٹ نکالتے ہیں، اس کے بعد اندر آتے ہیں بیچارے، ان کا دل اتنا دکھ جاتا ہے، بولتا ہے یہاں پہلی بیوٹی جو تھی اب وہ نہیں مل رہی ہے۔ کسی جگہ بھی آپ پھول کا پودا دکھائیے مجھے کہاں پہ، اس میں کم سے کم 800,000 گملے یہاں پہ پانی کے اس سائڈ میں پھولوں سے سجے ہوئے ہوتے تھے۔ اب 2008 2007 2006 کی تصویریں نکالے اس گارڈن کی، کافی بیوٹیفل گارڈن تھا یہ، تو آج کل دل تو دکھ ہی رہا ہے۔ یہاں اسٹریٹ وینڈرز ہے یہاں پہ باہر، ان کا روزگار چلتا تھا اس پہ، اب جب کوئی آ ہی نہیں رہا ہے یہاں پہ، لوگ تو آج آ رہے ہیں کیونکہ پہلگام ویلگام بند ہے، مگر یہاں یہ دیکھ کے اس کی حالت جو ہے بالکل خراب ہو چکی ہے، یہ دیکھ کے مجھے بھی اب رونا آتا ہے، میں بھی اب فیل ہو چکا ہے اس کو بچانے میں۔ جہاں پہ بھی لیٹرین کی بات کریں، یہاں بالکل اگر 6,000 ٹورسٹ آتے ہیں، ان کے لیے ایک باتھ روم یہاں پہ ہے، دوسرا کوئی، میں کہہ رہا ہوں جو بھی ڈیولپمنٹ ہے یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے۔ اگر باقی باغوں کی میں بات کروں، وہاں پہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے، مگر اچھبل باغ کی طرف یہاں پہ 1 روپیہ بھی نہیں لگ رہا ہے۔ باغ کو بچانا ہے، بہت سے کام کرنے پڑیں گے، اور فلنگ کرنی پڑے گی، فاؤنٹینوں کو دوبارہ بحال کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے ہٹس لگے ہیں جو مغلوں نے لگائے تھے، ان کو رینوویشن کرنے کی ضرورت ہے، بہت سے کام کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ باغ بچ جائے۔ یہ باغ شہنشاہ جہانگیر کے دور میں تعمیر ہوا تھا اور قدرتی چشموں، سرسبز مناظر اور خوبصورت فن تعمیر کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہا، لیکن آج اس کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، فوارے بند پڑے ہیں، گھاس بے ترتیب اگی ہوئی ہیں اور صفائی کا نظام ناکارہ ہو چکا ہے۔ نہ صرف فن تعمیر کو نقصان پہنچا ہے بلکہ باغ کی قدرتی خوبصورتی بھی ماند پڑ گئی ہے۔ مقامی افراد اور سیاح دونوں حکومت اور متعلقہ محکمہ سیاحت سے اس باغ کی فوری بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر فوری توجہ نہ دی گئی تو یہ تاریخی ورثہ مکمل طور پر تباہ ہو سکتا ہے، جس سے نہ صرف ثقافتی نقصان ہوگا بلکہ سیاحتی شعبہ بھی متاثر ہوگا۔ منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ سے دین عمران کی رپورٹ۔